أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہم نے گزشتہ جو ویک ہے، گزشتہ جو سیشن تھا، ہم نے ڈارون تھیوری اور تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر ہم نے بات کرنا شروع کی، اور تفصیل کے ساتھ میں نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، کیا وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں تھیوری آف ایوولوشن کے ساتھ یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ خدا کا وجود ہے، کہ کیا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ایک ایوولوشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، کہ جس میں انسان کی خلقت بھی ہے، آدم کی خلقت بھی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خلق نہیں کیا، بلکہ وہ بھی ایک ایوولوشن کے نتیجے میں حضرت آدم کی خلقت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ یہ ہماری بنیادی گفتگو تھی، اور اس میں اختلاف یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت سے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈارون تھیوری کو مانتے ہیں، اگر ہم ایوولوشن تھیوری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود جو ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے جو بات قرآن کہتا ہے، اور جو بائبل اور توریت میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس سے یہ چیز جو ہے وہ متصادم ہے، اور ہم ڈارون تھیوری کو یا اس گریجول پروسیس کو کہ جس کی وہ بات کرتا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی گزشتہ پروگرام کے اندر کہ کس طرح سے قرآن کی آیات کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے علماء، جو ہمارے دانشور، جو ہمارے حکماء اور جو ہمارے عرفاء قرآن مجید کو ڈارون تھیوری سے ہم آہنگ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اور ڈارون تھیوری کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تھیوری آف ایوولوشن کو ہم ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی آیات کو ہم پھر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہم مختلف طریقے سے کریں گے۔ میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیات کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف واپس آؤں، اور کچھ کوسچنز بھی ظاہر ہے کہ اس پورے ہفتے میں میرے سامنے آئے ہیں قرآن کی بعض آیات کے سلسلے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس سیشن کے دوسرے پورشن میں انشاءاللہ قرآن کی آیات سے متعلق ایک تو بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے البتہ مجموعی طور پر بات کی کہ قرآن کی بعض آیات ہمیں ایسا ظاہر ہوتا ہے ان آیات سے کہ حضرت آدم کی خلقت جو ہے وہ براہ راست خلقت ہے، اور مستقل خلقت ہے، اور انڈیپینڈنٹ خلقت ہے، کسی گریجول پروسیس کے نتیجے میں حضرت آدم کی خلقت نہیں ہے اور انسان کی خلقت نہیں ہے۔ لیکن جو ہے دوسری طرف ہمارے پاس قرآن مجید کی ہی بہت سی آیات ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ تدریجی طور پر وجود میں آئی ہے، اور اس میں کوئی ایکسیپشنل اس معنی میں نہیں ہے کہ جو اس تدریج کو اور اس گریجول پروسیس کو جو ہے وہ اس سے متصادم ہو، اس سے کنٹراڈکٹ کرتا ہو۔ البتہ کچھ اس میں باریکیاں ہیں کہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، جس کی طرف میں آج بھی جو ہے وہ اشارہ کروں گا۔ لیکن قرآنی آیات کی طرف آنے سے پہلے ہم پہلے حصے میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی مسئلہ ہے کہاں۔ عام طور سے ہم جنرلی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خدا کے خلاف ہے، وجود خدا کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے ایوولوشن تھیوری، لیکن کیسے کنٹراڈکٹ کرتی ہے؟
میرے نزدیک یہ کوشچن بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو میں ابھی اس کا نتیجہ اپنی گفتگو کا آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایوولوشن تھیوری سے ہم زیادہ بہتر طور پر خدا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر ایوولوشن تھیوری نہ ہو تو ہم خدا کو ہمارے لیے ثابت کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا، تب ہمیں چیز پتہ چلتی ہے کہ خود البتہ آیت اللہ مطہری نے بھی اپنی کسی عبارت میں یہ بات لکھی ہے، اپنی کسی تحریر میں، کہ ڈارون تھیوری سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بہتر طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو نہ مانیں اور ہم یہ کہیں کہ اس کائنات میں کوئی ایوولوشن تھیوری نہیں ہے، تو اس سے خدا کو ثابت کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ انشاءاللہ اس کی طرف میں آؤں گا۔ گفتگو کو اپنے آگے بڑھاتے ہوئے ہم ٹیکنیکلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے پچھلی دفعہ گیلیلیو کی بات کی، اور اس کا ہسٹوریکل پیریڈ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور شروع میں یہ بھی کہا کہ جو فرائڈ ہے، جو بہت بڑا سائیکیٹرک گزرا ہے، اس نے کہا کہ انسان کے مقدس چہرے کو 3 لوگوں نے داغدار کیا ہے۔ انسان کے مقدس چہرے کو، اس کی جو تقدس ہے، اس کو پامال کرنے میں 3 افراد کا بڑا کردار ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ اشارہ کیا کوپرنک تھیوری کہ جو گیلیلیو نے جس کو آگے بڑھایا، اور جس نے میں یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان اس کائنات کا محور و مرکز ہے، انسان اس کائنات کا سینٹرل پوائنٹ ہے، لہٰذا ہر چیز کو انسان کے گرد گھومنا چاہیے، اور انسان چونکہ صرف زمین پر بستا ہے، لہٰذا زمین کے گرد پوری کائنات کو گھومنا چاہیے۔ لیکن جب یہ تھیوری آئی کہ نہیں، زمین خود سورج کے گرد گھومتی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر بائبل کی جو عبارات ہیں ان کو کیا جائے۔ جو مذہبی ٹیکسٹ ہے، چاہے وہ بائبل ہو چاہے وہ قرآن ہو، اگر وہ کسی سائنسی تھیوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر وہ کسی سائنٹیفک جو نظریہ ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور سائنس اس کے خلاف جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم سائنس کے خلاف ہو جائیں؟ کیا ہم سائنس کو تنقید کریں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ سائنس غلط ہے، سائنٹیفک ریسرچ غلط ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ قرآن سے جو ہماری آج تک کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط تھی؟ ہم نے تفصیل کے ساتھ بھی اس پر بات کی کہ کبھی قرآن اور عالم طبیعت، جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، جس کو ہم نیچرل ورلڈ کہتے ہیں، یہ آپس میں متصادم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ قرآن بھی کتاب خدا ہے، اور یہ کائنات اور عالم طبیعت جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی کتاب خدا ہے۔ تو دو کتاب خدا جو خلقت خدا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کا تضاد اور کسی قسم کا تناقض اور کنٹراڈکشن موجود نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں تضاد ہے، یا تو سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں، یا قرآن کے سلسلے میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ آج تک تھی وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہماری آج تک ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بنیادی بات کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اس نے بات کی کہ دوسرا جو ہے وہ ڈارون تھیوری ہے، کہ ڈارون نے انسان کے مقدس چہرے کو داغدار کیا، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حیوان اور انسان بنیادی طور پر ایک ہی حقیقت تھے۔ انسان پہلے دوسرے حیوانات کی طرح تھا، لیکن بعد میں یہ انسان کی شکل اس نے جو ہے وہ اختیار کی۔ تو یوں انسان کو جو اس کائنات میں ایک تقدس حاصل تھا، جو ایک مقدس حیثیت حاصل تھی، جو سیکریٹنس اس کو حاصل تھی، اس کو جو ہے وہ ڈارون نے پامال کیا۔ اور تیسری فرائڈ نے اپنی تھیوری کی بات کی کہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا، اشارہ میں نے گزشتہ پروگرام میں جو ہے وہ کیا تھا۔ تو گفتگو کو جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں
تو تاریخ میں ہمیں ایک اور شخصیت ملتی ہے جو ڈارون سے پہلے تھی، اور وہ ہے لامارک۔ یہ جو لامارک ہے، اس کا تاریخ پیدائش ہے 1744 سے 1826۔ تو یہ لامارک یہ کہتا تھا کہ یہ کائنات جو ہے، اس نے دو پرنسپل اس نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ پہلا پرنسپل اس نے یہ دیا ہے کہ اس نے طبیعی اصولوں کی بات کی ہے، یعنی نیچرل پرنسپل۔ لامارک نے یہ کہا کہ یہ کائنات جو بنی ہے، یہ نیچرل پروسیس اس کائنات کے اندر موجود ہے، یعنی جو فزیکل چینج ہے انسان کے یا چیزوں کے آرگنزم میں، یہ جو آرگنز جو ہیں وہ انسان کے جو ہے وہ اس میں ایک نیچرل پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پرنسپل جو ہے وہ نیچرل پروسیس کا پرنسپل اس نے دیا۔ اور دوسرا پرنسپل اس نے یہ دیا کہ جو اس کائنات کی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہیں، یعنی وہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو سازگار بناتی ہیں، ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ بناتی ہیں۔ اور انسان بھی، آپ اگر مثال لیں کہ اگر آپ انتہائی سرد علاقے میں چلے جائیں، شروع میں آپ کو مشکل ہوگی، لیکن آپ آہستہ آہستہ اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی انتہائی گرم علاقے میں چلے جائیں، تب بھی آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس ماحول سے ہم آہنگ کر لیں گے۔ تو چیزیں اپنے آپ کو ماحول سے ہم آہنگ کرتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر جو مثالیں اس سلسلے میں دی ہیں، وہ یہ کہا ہے کہ یہ جو آرگنزم ہوتے ہیں، یہ جو آرگنز ہوتے ہیں، یہ بھی ماحول کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جو مثال دی ہے یا جو مثال دی گئی ہے، وہ جراف کی مثال دی گئی ہے، زرافے کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں زرافہ جو ہے اس کی گردن لمبی نہیں ہوتی تھی، اور ایک وقت تھا کہ جو زرافہ جو ہے، جراف جو ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے زمین پر کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لہٰذا جو ہے اس کو بڑی اوپر سے جا کر درختوں سے اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ حاصل کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی گردن کو اونچا کرنا پڑتا تھا۔ اور یوں آہستہ آہستہ تاریخ میں اس گریجول اور نیچرل پروسیس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ جو جراف ہے اس کی گردن جو ہے اتنی لمبی ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانوروں میں ہمیں جیسے ہرن ہے یا شیپ ہے، اس میں ہمیں جو سینگ نظر آتے ہیں، ہورن جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جو میل اینیمل ہے اس کو فیمیل اینیمل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو ضرورت پڑی۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ چیز سینگ کی شکل میں، ہارن کی شکل میں اس کے سر میں پیدا ہونی شروع ہوئی، تاکہ وہ دفاع کر سکے، اپنا بھی دفاع کر سکے اور فیمیل کا بھی جو ہے وہ دفاع کر سکے۔ تو یہ ماحول کی وجہ سے، نیچرل جو ایک پروسیس ہے اس کے نتیجے میں جو ہے ایسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک پرندے کو آپ طویل عرصے تک جو ہے وہ پنجرے میں رکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اڑنے کی صلاحیت اس کے اندر بالکل ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں ماحول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال یہ دی گئی ہے، یہ جو آپ مرغابی، یہاں پر خاص طور پر ہمارے بی سی میں بڑی خوبصورت مرغابیاں ہیں جو عام طور پر ہمارے پاکستان ہندوستان میں نظر نہیں آتی، یہ جو نظر آتی ہیں اڑتی ہوئی، جن کی شکل تقریباً بطخ جیسی ہے، ڈک جیسی ہوتی ہے، چاہے اس کو آپ گوز کہہ لیں یا اس کو آپ جو ہے وہ ڈک کہہ لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اگر آپ فیٹس کو دیکھیں، ان کی جو فنگرز ہیں ان کو دیکھیں، تو اس کے درمیان ایک
स्किन होती है जिससे दो इनकी जो उंगलियां हैं वो आपस में मिली होती हैं, यानी जो स्किन है वो स्ट्रेच होकर दो उंगलियां आपस में इस तरह इनका जो पंजा है हमें नजर आता है। ये इसलिए कि एक वक्त ऐसा आया कि जब ये खुश्की से इन्हें पानी में स्विम करना पड़ा अपने शिकार को हासिल करने के लिए, लिहाजा उस शिकार को हासिल करने के लिए इनको स्विम करने की जरूरत थी। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इनके जो पैर हैं उनमें एक तब्दीली वाक़या होना शुरू हुई, ताकि ये नेचुरल जो ऑर्गेनिज्म की जो चेंज है और इसमें जो एडिशन है वो माहौल के मुताबिक, और माहौल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना जो है वो इनके अंदर जो है वो शामिल हुआ। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पर लामार्क का नजरिया था, उसने ये कहा। इसके बाद डार्विन जो है उसने तीन बल्कि बड़े अहम प्रिंसिपल्स को जो है उसने ऐड किया। अब मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड का पता हो, ताकि हम जिस मसले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उसको हम बेहतर तौर पर जो है वो समझ सकें। इसके बाद जो है वो डार्विन का टाइम आया। डार्विन ने एक तो और प्रिंसिपल्स जो हैं उनको उसने ऐड किया। पहला प्रिंसिपल उसने जो ऐड किया वो नेचुरल सिलेक्शन का था। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, और दूसरा जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी तनाज़ुए बका जिसको हम कहते हैं, यानी अपनी बका की जंग लड़ना। तो ये दो प्रिंसिपल्स, और तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत में खुसूसियात का आने वाली नस्लों के अंदर जो है वो मुंतकिल होना। तो इस लिहाज से आप देखें कि डार्विन ने इन तीन प्रिंसिपल्स को मजीद इंट्रोड्यूस कराया। इसको कहते हैं इंतखाब असला, यानी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? मसलन उसके सिलसिले में एक मिसाल दी जाती है कि शुरू में फर्ज करते हैं कि एक डॉग है, उसके 7 बच्चे हैं। अब उस डॉग की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो जो जहां पर मसलन दूसरे जानवर हैं जैसे शीप्स हैं, उनको हिफाजत करने के लिए हमें जो है वो डॉग की जरूरत है। लेकिन जो डॉग के बच्चे हैं वो 7 बच्चे हैं। उन 7 बच्चों में सब एक जैसे नहीं हैं। सब में जिस्मानी लिहाज से एक कुव्वत और ताकत जो होनी चाहिए वो नहीं है। और हमें भी मालूम है कि इंसान के भी बच्चों में सब में एक जैसी सलाहियत नहीं होती। बाज में बेहतर सलाहियतें होती हैं, बाज में कम सलाहियतें होती हैं, बाज ज्यादा मजबूत होते हैं, बाज कम मजबूत होते हैं। तो इसी तरीके से जब इस कुत्ते के डॉग के 7 बच्चे जो हैं उनमें से इंतखाब किया गया, उस वक्त के इंसान ने इनमें से 3 का इंतखाब किया और बाकियों को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो है वो खत्म हो गए, वैनिश हो गए, पेरिश हो गए, फना हो गए। लेकिन ये जो नस्ल थी इसमें से 2 या 3 बच्चे जो हैं इनकी नस्लें फिर जो है वो आगे बढ़ी। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बड़ी जरूरी है, जिसको कहते हैं इंतखाबे असला। असला कहते हैं जो सलाहियत से है, यानी जिसमें ज्यादा सलाहियत हो उसको सेलेक्ट किया जाए, और जिसमें कम सलाहियत हो उसको इग्नोर किया जाए। जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो उसके नतीजे में उसकी नस्ल जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। तो डार्विन ने इस नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद उसने एक और प्रिंसिपल जो इससे रिलेटेड था वो था तनाज़ुए बका, यानी जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी अब इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूं कि दुनिया में हमेशा ये बहस रही है कि एक वक्त था जब दुनिया के जो मीन्स थे, जो वसाइल थे, वो पॉपुलेशन के एतबार से काफी थे। यानी जितनी दुनिया की आबादी है, जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो है उसके लिए दुनिया के वसाइल काफी थे। लेकिन जो जो दुनिया में पॉपुलेशन में इजाफा होता चला गया, ऐसे ऐसे इस बात का एहसास बढ़ता चला गया कि दुनिया में वसाइल जो हैं वो कम हैं और लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से एक और उसूल ने जन्म लिया, एक और प्रिंसिपल ने पैदा हुआ, यहाँ पर ओरिजिनेट किया, और वो था तनाज़ुए बका।
یعنی بقا کی جنگ، یعنی اب وسائل کم ہیں، افراد زیادہ ہیں۔ آپ اس جنگ کو آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا نچلے لیول پر سمجھنے کی کوشش کریں، فرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول میں، اپنے علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاب حاصل کرنا جو ہے، اچھی جابز حاصل کرنا روز بروز مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب جاب کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، جب سپلائی کم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو زیادہ فائٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس معاشرے میں آپ دیکھیں وہی باقی رہتے ہیں۔ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور ہائی سٹیٹس کے اوپر وہ لوگ باقی رہتے ہیں جو ایجوکیشن کے میدان میں، جو اپنی سکلز کو آگے بڑھانے کے میدان میں جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور وہی لوگ ہیں کہ جو انسانیت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو اس انسانی معاشرے میں ان لوگوں کو بھی پروان چڑھاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے اس مقابلے سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ وہ ماں باپ بھی ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی، جو جہالت میں ہمیشہ رہے، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی، اب اپنے بچوں کو وہ پڑھانے میں جتنی محنت کرتے ہیں اس میں کوئی اور نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے تنازع بقا، تاکہ انسان جو ہے وہ باقی رہنے کے قابل ہو سکے۔ تو ڈارون نے یہ پرنسپل بھی ایڈ کیا کہ جو دنیا کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی یہ مثال دی گئی ہے بیسیکلی، اس کے اندر جو ہے وہ جو تو باقی رہنے کے قابل ہوگا، سروائیو کرنے کے قابل ہوگا، زیادہ ایفرٹ کرے گا، وہ باقی رہے گا، اور دوسرے لوگ جو ہیں، جیسے دنیا میں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، اقتصادی محرومی سے مر جاتے ہیں، اور دوسرے بھوک اور افلاس کی وجہ سے جو قحط آتا ہے اس میں لوگ مر جاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تیسرا پرنسپل اس نے وراثت کا پرنسپل دیا ہے، اور وہ ہے انہیریٹنس، یعنی یہ جو پھر لوگ بچ جاتے ہیں، ان کی خصوصیات جو ہے وہ پھر آگے منتقل ہوتی ہے۔ ہم نے حیوانات کی مثال دی، سینگ اور ہارن کی مثال دی، ہم نے ڈکس اور گوس کی مثال دی۔ اس آہستہ آہستہ ان کے آرگنز میں جو اضافہ ہوا، وہ پھر بعد کی نسلوں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ البتہ اس میں ظاہر ہے کرٹیسزم بھی موجود ہے بہت سا، کہ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ وراثت میں وہ چیز آگے جاتی ہے کہ جس کو انسان ایکوائر نہیں کرتا، ایکوائر کرنے والی چیز جو ہے وہ وراثت میں نہیں جاتی۔ بہرحال اس میں بھی ڈسکشن کے اندر جو ہے میں نہیں جاتا، لیکن صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیچرل سلیکشن ہے، جس کی مثال میں نے دی، جیسے ایک ڈاگ ہے، اس کے 7 بچے ہیں، اس میں سے 3 کو انتخاب کیا جاتا ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں انتخاب اصلاح۔ انتخاب کرنا یعنی سلیکٹ کرنا، اصلاح یعنی جو زیادہ کیپیبل ہو، جو زیادہ ایبیلٹی رکھتا ہو، جو زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ اب یہاں صرف ایک اور مثال دوں، اور وہ یہ کہ دراصل جب ہم حیوانات کے بچوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم انسانوں کے بچوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس میں اور ایک فیکٹری میں جہاں فرض کریں کوئی برتن بنتے ہیں، جہاں پر کپس بنتے ہیں، پلیٹس بنتی ہیں، اس میں فرق ہے، اس لیے کہ ایک کارخانے سے جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، شباہت رکھتی ہے، سملر ہوتی ہے، 2 پلیٹس آپس میں مختلف نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کے بچے، حیوانات کے بچے جو ہیں، وہ کارخانے کی پروڈکٹ کی مانی نہیں ہے، بلکہ ان پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کے تمام مراحل کے اندر ان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر سراؤنڈنگز کا اثر ہوتا ہے، ان کے اوپر خوراک کا اثر ہوتا ہے، ان پہ ہزاروں چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو، اس کے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، ان کی نیچر میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے، ان کی اپروچ کے اندر بھی اختلاف نظر آتا ہے، اس لیے کہ بہرحال ماحول کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ اب ہم
اس جگہ پر داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ڈارون تھیوری اور خدا کے وجود کے درمیان کہاں پر ہمارے بعض دانشوروں نے ایک کنٹرڈکشن دیکھنے کی کوشش کی، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ایک طرح کا تصادم جو ہے وہ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں پر اگر ہم ڈارون تھیوری کو، تھیوری آف ایوولوشن کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو ہم خدا کو قبول نہیں کر سکتے، خدا کے وجود کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کے وجود کو قبول کرتے ہیں تو ہم تھیوری آف ایوولوشن کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا رک کر اس کو ایکسپلین کریں، اور وہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ڈارون تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اگر آپ اس سے پہلے لامارک کی طرف بھی چلے جائیں، کہ وہ ایک پرنسپل آف نیچر کی بات کرتا ہے، یعنی نیچرل پروسیس جو ہے وہ آرگنزم کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اڈاپٹیشن کا پرنسپل، اسی طریقے سے نیچرل سلیکشن کا پرنسپل، اسی طریقے سے سروائیول آف فٹسٹ کا پرنسپل، اور پھر اصول وراثت۔ جب یہ 5 اصول جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کائنات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کائنات کی خلقت کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب میں ڈارون تھیوری کے جو مخالف ہیں ان کا نظریہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میں دوسرا رخ بھی اس کا بیان کروں گا تاکہ آپ کو صحیح اس کا پرسپیکٹو معلوم ہو۔ وہ کہ جو تھیوری آف ایوولوشن کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 اصول کی بنیاد پر اس کائنات کے جو چیزیں خلق ہوتی ہیں اس کی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ ہر چیز جو ہے ایک نیچرل پروسیس کے تحت وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ انسان آج ہمارے سامنے ہے تو کل یہ چاہے آپ اس کو بندر سے تشبیہ دیں، چاہے آپ اس کو شیپ سے دیں، چاہے آپ کسی سے بھی دیں، یہ ایک جزئی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے ڈارون تھیوری کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہ ڈارون تھیوری کا کوئی ایسنس نہیں ہے، ڈارون تھیوری کی کوئی کور پوائنٹ نہیں ہے اس کے اندر کہ انسان بندر سے بنے۔ بحث بندر سے بننے یا اس کی نہیں ہے، بحث جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن ہے۔ بحث جو ہے وہ بہت ہی جو ہے براڈر پرسپیکٹو کے اندر ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس میں گریجول چینج پائی جاتی ہے، یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، اور ایک چیز جو ہے اپنی ذات میں مستقلاً وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے پہلے والی جو کازز ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک اتصال، اس کا رابطہ اور اس کا ریلیشن شپ جو ہے جب تک موجود نہ ہو۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے خود بخود وجود میں آ رہی ہے، ہر چیز جو ہے ایک نیچرل پروسیس کے ساتھ آ رہی ہے۔ جب بقائے اصلاح کی بات آتی ہے، جب فٹسٹ سروائیول آف فٹسٹ کی بات آتی ہے تو چیزیں خود بخود بنتی چلی جاتی ہیں، چیزیں خود بخود جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آرگنز کی مثال لیتے ہیں، انسان کی مثال لیتے ہیں، تو انسان بھی اپنے پہلے ایک مستقل خلقت نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے سے پہلے جو بھی موجودات تھے، دیکھیں میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں وہ موجودات ہے، یعنی کریشن، جو اس سے پہلے کریٹڈ بینگز تھیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے یہاں پر، جب چیزیں خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں، ان میں ترقی ہوتی ہے، اس میں پروگریس ہوتی ہے، اس میں پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ برہان ہے، برہان نظم ہے۔ اب دیکھیں بڑا ہم امپورٹنٹ اس میں داخل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو پروفز آف ڈیوائن ایگزسٹنس ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ تو دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایز اے فلاسفر، ایز اے مسلمان، ایز اے ریلیجیس پرسن، ہمیں جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کے وجود کو ہم ثابت کیسے کرتے ہیں؟ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے جو براہین ہیں
ان میں سے میں 3 کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، باقیوں کا نہیں لوں گا میں ابھی اس وقت۔ ایک ہے برہان فطرت، کہ ہم فطرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جس پر ہمیں آج بات کرنی ہے وہ ہے برہان نظم، یعنی آرگومنٹ آف جو ہے وہ آرڈر، یا آپ کہیں کہ اس کائنات میں جب ہم خلقت کو دیکھتے ہیں، تخلیق کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آئی ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں پائے جانے والے ایک نظم کو دیکھتے ہیں، ایک قسم کی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ساؤنڈنس پائی جاتی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر موجود ہے، ایک ہستی موجود ہے کہ جو چیزوں کو انٹیلیجنٹلی، جو شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ چیزوں کو خلق کر رہی ہے، چیزوں کو تخلیق کر رہی ہے، اور کسی مقصد کے تحت ان چیزوں کو جو ہے وہ تخلیق کر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برہان نظم، آرگومنٹ آف آرڈر۔ تو اگر ہم ڈارون تھیوری کو صحیح مان لیں تو یہ والا برہان جو ہے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ برہان جو ہے اپنی افادیت جو اس کی ہے، یا اس کو جس طریقے سے ہم اس کے جو فائدہ ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کے ذریعے سے ایز اے پروف ہم اس کو جو پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین استدلال اور برہان اور آرگومنٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اس برہان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہونا چاہیے کہ جس نے ایک شعور کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ دوسری طرف لامارک اور ڈارون یہ کہتے ہیں، یا تھیوری آف ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ چیزوں کے پیچھے کسی شعور کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات جو ہے انہی 5 اصولوں کی بنیاد پر خود بخود جو ہے وجود میں آئی ہے، اور خود بخود جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف وہ چلی جائے گی۔ تو یہ جب ہم نے دونوں چیزیں دیکھیں تو ہمیں اب آ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈارون تھیوری کہاں پر جا کر کنٹراڈکٹ کرتی ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود سے، یا برہان نظم سے، آرگومنٹ آف آرڈر سے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے پرسپیکٹو کی طرف، اور وہ ہے اس کا جو بنیادی طور پر جو جواب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اسی پر ختم کروں گا، اور ہم اپنی گفتگو کو تیسرا اور آخری سیشن ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا، جس میں میں قرآن کی اس آیت پر میں بات کروں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدم جو ہے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو آپس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن۔ بڑی دلچسپ آیت ہے، بہت سے کوسچن اس کے اوپر آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت آدم کی طرح جو ہے وہ خلق ہوئے ہیں تراب سے اور مٹی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا۔ تو یہ آیت تو صاف کہتی ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ ڈائریکٹ خلق ہوئے ہیں، مٹی سے خلق ہوئے ہیں، کسی گریجول پروسیس کے تحت نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اس آیت کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح جو حضرت نوح سے متعلق آیت ہے اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے مفکرین ہیں جیسے آیت اللہ مطہری ہیں، علامہ طباطبائی ہیں، دوسرے ہیں، وہ علامہ مطہری یہاں پر خاص طور پر انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ڈارون جو ہے، اب بہت توجہ کیجیے گا، چند باتیں مجھے کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں خود ڈارون بھی یہ بات کہتا تھا کہ یہ پرنسپلز جو ہیں یہ اس کائنات کی خلقت کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے تھیوری آف ایوولوشن سے، وہ ڈارون
نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میری تھیوری آف ایوولوشن کو غلط رنگ دیا جائے، میری تھیوری آف ایوولوشن کو منکر خدا کے طور پر جو ہے سامنے لایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے کے انکار کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ خود ڈارون جو ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ جب یہ مر رہا تھا، جب اس کی وقت آخری وقت تھا، تو یہ بائبل جو ہے اس نے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی، یہ اس کی موت کے وقت کا ہے، اور یہ خود بہت بڑا موحد تھا، یعنی بہت بڑا خدا پرست تھا، اور خود یہ کہتا تھا کہ میری تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ انسان کی خلقت میں جو شعور کار فرما ہے، انسان کی خلقت میں جو ایک قسم کی حیرت انگیز پہلو اس کے اندر جو پایا جاتا ہے، وہ میری تھیوری اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی۔ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کے اندر انوالو ہے، ایک جیسے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا میوٹیشن کا، کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، یہ ٹرانسفارم کر رہا ہے، یہ ایک سے دوسرے وائرس میں تبدیل ہو رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے کہ ایک قسم کی ایک میوٹیشن ہے، ایک قسم کی ایک جمپ ہے خلقت کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں آدم کو خلق کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو ایک گیپ ہے بیچ میں، اس کو ہم فل نہیں کر سکتی میری تھیوری، میری ایوولوشن تھیوری اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ ایک ہستی کو بیچ میں لایا جائے کہ جس نے اس معجزانہ طریقے سے انسان کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو ڈارون نے کہا ہے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت اللہ مطہری اور دوسروں نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، مطہری یہ کہتے ہیں خود بھی کہ بنیادی طور پر جو مثالیں دی گئی ہیں، ہم نے ڈک کی مثال دی، ہم نے سینگ یا ہارن کی مثال دی، یہ جو انسان کے آرگنزم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ماحول کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں جو انسان میں، آیت اللہ مطہری یہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ پوری کائنات اس سے خلق ہو گئی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں بنیادی طور پر کہ ہمارے جو اعضاء و جوارے ہیں، ابھی آپ ایک مثال لے لیں، میں صرف ایک مثال پہ بات کرتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعضاء و جوارے ہیں، ہمارے جو آرگنز ہیں، وہ ان دو چار مثالوں کے ذریعے سے اس کا حل نہیں ہوتا۔ ہمارے آرگنز کو اگر آپ دیکھیں، ہمارا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک برین سسٹم ہے، جو آئیز ہیں آپ اس کو دیکھ لیں آنکھوں، اس کا ایک پورا نظام ہے۔ تو یہ جو نظام پورا جب تک وجود میں نہ آ جائے وہ ورک نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز گریجولی ہوتے 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 اچانک وہ آنکھ بن گئی، اچانک وہ برین بن گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان بن گیا، بلکہ اس کو مجموعی حیثیت میں دیکھنا پڑے گا، ایک سسٹم کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ ایک آنکھ کا سسٹم ہے، ایک قلب کا سسٹم ہے، ایک نظام تنفس جو ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے، ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ یہ سسٹم جب پورا کا پورا ہوتا ہے تو آگے یہ ورک کرتا ہے۔ اس کو ہم گریجول چینج کی شکل میں ہم اس کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے علماء ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو برہان نظم ہے، جس میں ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ہم نے بات کی ہے، یہ جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ اس ایوولوشن تھیوری کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایوولوشن تھیوری کے اندر ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ایک بلائنڈ میٹر ہے، ایک بلائنڈ فورس ہے اس دنیا کے اندر، کہ اس نے اس چیز کو خلق کیا ہے۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم برہان نظم کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی چیز سے بنی ہے، اس کی کوئی کاز ہے، یعنی اس کو ہم علت فاعلی کہتے ہیں، یعنی ڈوئر، یعنی وہ کہ جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے گلاس ہے،
آپ کے سامنے میز ہے، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے، تو یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ ایک دم آپ کے سامنے نہیں آ گیا، بلکہ اس کو اس کے لیے ایک کارخانے کی ضرورت تھی، ایک فیکٹری کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، اور جس میٹیریل کو اس استعمال کیا گیا ہے اس میٹیریل کی اس کے لیے ضرورت تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ڈارون تھیوری کو اس لیپ ٹاپ کے اوپر اپلائی کریں تو ہم گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات آہستہ 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 جو ہے یہ پروسیس کے نتیجے میں یہ لیپ ٹاپ جو ہے بن گیا ہے۔ تو ایک تو طریقہ برہان نظم میں یہ ہے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں اور پیچھے کی طرف دیکھیں، لیکن برہان نظم کا جو اصل ایسنس ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ آگے کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علت غائی، جس کو کہتے ہیں مقصد، ایک آبجیکٹو، ایک پرپز، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کو کسی چیز نے بنا دیا، اس کے پیچھے میٹیریل تھا، اس کے پیچھے فیکٹری تھی، اس کے پیچھے افراد تھے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹیکنیکل افراد تھے، بلکہ برہان نظم یہ کہتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کو دیکھ کر، اس گلاس کو دیکھ کر، اس میز کو دیکھ کر دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس سے پہلے ایک کاز تھی، اس سے پہلے ایک کاز تھی، ان کازز کے نتیجے میں یہ میز بنی، یہ لیپ ٹاپ بنا، یہ گلاس بنا، یہ مائکروفون بنا۔ لیکن دوسری چیز ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کسی پرپس کے لیے بنا ہے۔ یہ میز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ انتخاب جو ہے ایک ہدف اور مقصد کے تحت ہے۔ یہ گلاس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ گلاس جو ہے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دونوں رخ سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم انسانی آنکھ کو دیکھیں یا انسان کے برین کو دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ اس کے اندر باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے، ایک فزیشین جو ہے، جتنی اس کو معلومات ہیں اس میں کسی کو نہیں ہے کہ کتنی چیزیں آنکھ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں، کتنی چیزیں آپ کے برین کے اندر اور نظام ہضم کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کازز اس کی تھیں، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں، یعنی مقصدیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم مقصدیت کی بات کرتے ہیں تو انسانی عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بلائنڈ فورس جو ہے، جس میں شعور نہیں ہے، جس میں آگاہی نہیں ہے، وہ ایسی چیز کو خلق کرے جس میں ہمیں شعور نظر آتا ہو، جس میں ہمیں آگاہی نظر آتی ہو، جس میں ہمیں مقصدیت نظر آتی ہو۔ مقصدیت جب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے پیچھے کوئی باشعور ہستی موجود نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر موجود نہ ہو۔ اس انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نے اس چیز کو خلق کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے، کسی ہدف کے تحت خلق کیا ہے۔ اسی لیے میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا آپ سائنسی تھیوریز میں اتریں گے، جتنا آپ سائنٹیفک ہو کے چیزوں کو دیکھیں گے، ایک میڈیکل ڈاکٹر جس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے، ایک شعور اور ایک حکیم اور ایک دانا ہستی کے وجود کو جتنا ایک میڈیکل ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے اتنا عام انسان نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ جو آپ اپنی فیلڈ میں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں، سائنسی فیلڈ کی مثال لے لیں، جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ چیزیں کسی بے شعور پروسیس کا نتیجہ نہیں ہیں، یہ چیزیں کسی بلائنڈ فورس کا نتیجہ نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کے باقاعدہ کسی نے بیٹھ کر ان کو خلق کیا ہے، ان کو مقصدیت دی ہے، ان کو ریلیٹ کیا ہے، ان کو کنیکٹ کیا ہے ایک دوسرے سے، تاکہ ان کے پیچھے اصل مقصد جو ہے، اگر آنکھ بنائی ہے تو اس آنکھ میں جتنی باریکیاں، نروز اس کے اندر ہیں، اس کے اندر دوسرے چیزیں موجود ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گریجول پروسیس، بلائنڈ فورس
جو ہے وہ اتنی دقیق اور عمیق جو ہے ایک نظام کو وجود میں بخش سکیں. تو یہ بنیادی طور پر وہ بات تھی جو ہم آج کے درس میں کور کرنا چاہتے تھے، اور انشاءاللہ ہمارا آخری لیکچر ڈارون تھیوری کے اوپر اگلے ہفتے ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہوگا، اور ہم سورہ یاسین کو دوبارہ سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. آج آپ نے بہت اچھا یہ آپ کا لیکچر تھا، اور دوسرا وہ جو آپ نے بتایا کہ یہ کمپلیکسٹی اور یہ پرپس جو ہے وہ ایک بلائنڈ اور ان گائیڈڈ پروسیس سے ثابت نہیں ہو سکتا. بہت اچھا آرگیومنٹ ہے. مولانا صاحب سورہ سجدہ کی نیکسٹ ٹائم اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ جس میں وہ بتایا ہے کہ وہ ایک دلدلی کیچڑ کی جیسے ایک جو پرائمورڈیل سوپ ڈسکرائب کیا ہے اس میں سے کیسے وہ بننا شروع ہوئی ان لائف، اس میں سے اللہ نے شروع کی اور پھر وہ بعد میں وہ سوکھ گئی اور وہ انڈے کی شکل اس نے اختیار کر لی اور اس کے اندر پھر وہ پروسیس جاری ہوا. اس کو اگر آپ نیکسٹ ٹائم پلیز ایکسپلین کر دیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا آپ وہ لکھ بھی دیجیے گا تھوڑا سا اپنا، تاکہ مجھے یاد بھی رہے، میسج بھی کر دیجیے گا. تو بنیادی طور پر تھوڑا سا میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ وہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور وہ کس طرح سے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تھوڑی سی بات کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ. مولانا صاحب ایک چیز، السلام علیکم، السلام علیکم. ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے لیے کہ وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کا وجود جو ہے وہ گریجول نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی میوٹیشن نہیں ہے، لیکن اس کو بننے میں، یعنی جیسے ابھی یہ آئی تھنک فرزانہ تھی جو کہہ رہی تھی پرومیڈیل سوپ، اگر اس کو بننے میں سائنس کہتی ہے کہ اس کو پانی سے بننے میں اور مکمل انسان بننے میں ہزاروں سال لگ گئے، تو وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے میرے ذہن میں کہ وہ آدم فوراً بن گئے یا ان کو 1000 سال لگے یا 5000 سال لگے یا 5 ملین ایئرز لگے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایسا ہی ہے. لیکن اس کے حوالے سے جو کچھ بڑے امپورٹنٹ اینگلز ہیں اور ایسپیکٹس ہیں، اور اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایشو یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ہم ان کو کیسے سمجھ پا رہے ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس آیت کی میں نے بات کی، دیکھیں نا آپ، اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. تو اگر ہم فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت آدم جو ہے ہزاروں سال کے ایک پروسیس کے نتیجے میں وجود میں آئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آدم کو مٹی سے ڈائریکٹ خلق کیا اور عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی. تو اس طرح سے اس میں بہت سے خوبصورت پوائنٹس ہیں کہ جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. لیکن جنرلی جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیات جو ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اور تدریجی خلقت کے مسئلے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ مجھے بہت اہم باتیں کرنی ہیں، اس پر ہم پھر بات کریں گے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں بھی عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم، یہ پرفیکٹلی پاسبل ہے کہ ڈارون
کی تھیوری کو ایکسیپٹ کیا جائے جہاں جہاں ہمیں کنیکٹنگ لنکس ملتے ہیں، اور جہاں ہم نے ایک دم وہ اگر بندر کو ایک انسان بنا دیتا ہے تو وہ جو ہے، اور پرابلی سے نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر ہمیں واقعی کوئی لنک ملتا ہے اس طرح تو ہو سکتا ہے وہ ایک بندر بنا ہو وہ انسان. لیکن اللہ پاک نے جب کہا ہے انما الامر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور پھر ہزاروں اور بھی چیزیں موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، کوہ طور پہ آواز تھی، وہ مطلب، اور امام عیسیٰ علیہ السلام کے سر جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ پاک نے آواز پیدا کی ان کی، جو ہم بلیو نہیں کر سکا، یعنی اٹس انبلیویبل. لیکن اللہ پاک جب قادر مطلق ہے تو آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم وی کین ایکسیپٹ کہ اللہ پاک اگر جو کچھ بھی کہتا ہے قرآن میں وہ ٹوٹلی پاسبل ہے، اور اگر جہاں تک اس کا گریجول جہاں گریجول کنیکشن نظر آتا ہے ڈارون کی تھیوری میں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جی مہدی بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ تو خود ماشاءاللہ سائنسدان ہیں، اور آپ کی تو اپنی فیلڈ ہے، اور آپ اپنی فیلڈ میں بھی بہت کچھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم ایک شعور کو دیکھتے ہیں. بلکہ بڑا اچھا ہوگا کہ آپ اپنی فیلڈ میں ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا کسی وقت اگلے اس میں ایکسپلین کریں گے آپ کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈارون تھیوری کو، خدا کے وجود کو، اور انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کو. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ایوولوشن تھیوری کو تو یہ کنٹراڈکٹ بھی نہیں کرتی، اور بندر سے بھی اگر انسان بنایا ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن فیکون اس نے کہا. یہ ساری باتیں جو آپ نے ابھی کی ہیں، یہ پھر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا بات کی. یہ تھوڑا سا مہدی بھائی میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، سننے والے بھی ذرا غور کیجیے گا کہ ہمیں تھوڑا سا ایک چیز پہ یہاں احتیاط کرنی ہے سمجھنے میں. وہ یہ ہے، ہمیں اصل پرابلم کو سمجھنا ہے اور اصل ایشو کو سمجھنا ہے. اصل ایشو ایک اور بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی اللہ تعالیٰ انوالو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن جائے، وہ اژدہا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیں، وہ زندہ اصل ایشو یہ نہیں ہے. صرف ایشو یہ ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا کویسچن جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں اگلے ہفتے اس پر میں ایکسپلین کروں گا. ایک چیز اس سے ریلیٹڈ ہے جو شاید میں ایکسپلین نہیں کروں گا لیکن آپ کے سوال کی وجہ سے میں ایکسپلین کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو معجزات حیرت انگیز ہیں، مثلا فرض کرتے ہیں کہ نوکے نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کے سر کا تلاوت کرنا. البتہ وہاں پر بھی ہمارے عرفا آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اس تلاوت کی آواز کو سننے کے قابل نہیں تھا. کچھ لوگ تھے جو سن سکتے تھے، لیکن میں اب اس پہ نہیں جاتا. بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو اس طرح سے معجزانہ شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، مثلا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے کہ چاہے وہ ایک ایوولوشن کے نتیجے میں بنے ہیں، چاہے وہ کسی آخری جو بھی اس کی شکل ہوگی اس کے بعد آدم وجود میں آئے ہیں، لیکن اللہ کی انوالومنٹ تو ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو مکمل تخلیق عطا کی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، وہ نیچرل پروسیس کے نتیجے میں. لیکن ایشو یہ ہے اصل کہ آیا جو معجزات ہیں جو وجود میں آتے ہیں، چاہے آدم کی خلقت ہو، چاہے موسیٰ کا معجزہ ہو، عیسیٰ کا ہو، دوسرے انبیاء کا ہو، کیا اللہ تعالیٰ جب انوالو ہوتا ہے اس کائنات میں تو اللہ تعالیٰ کیسے انوالو ہوتا ہے؟ یہ ہے کویسچن. اللہ تعالیٰ کے انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بخش دے. دوسرے الفاظ میں اور پریسائزلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک نظام رکھا ہے، اس نظام سے ہٹ کر کیا اللہ تعالیٰ کوئی اور نظام اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے؟ مثلا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو نیچرلی جو ہمارے پاس علت اور معلول یا کاز اور ایفیکٹ کا جو نظام ہے، کیا اس کے تحت ابراہیم کو جل جانا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس ایگزسٹنگ نظام کو ڈسمنٹل کر کے علت اور معلول کے اس نظام کو ناکارہ بنا کر وہ آگ جو کل تک جلاتی تھی، جو اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت اور اس کی ذات سے کا حصہ تھی، آج وہ آگ کو ٹھنڈا کرنا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کو ڈسمنٹل کر کے ایک اور نظام اس کے اوپر مسلط کیا؟ اور اس کے بعد کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو حکماء ہیں، ہمارے جو فلاسفرز ہیں، عرفاء ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ نہیں کہتے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اسی نظام کے اندر رہ کے کرتا ہے. وہ نظام بھی اسی نے بنایا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر عیسیٰ کا عصا جو ہے اژدہا بن گیا تو وہ نیچرل پروسیس ہر جگہ موجود ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اس کا نہ پتا ہو سکتا ہے ہمیں ان کازز کا نہ پتا ہو، لیکن وہ کازز آج بھی اس دنیا میں جو ہے ایفیکٹ کر رہی ہیں. یعنی جو اسپریچول کازز بھی ہیں، اگر فرض کریں ہم دعا بھی کرتے ہیں تو جو اسپریچول کازز ہیں وہ ڈائریکٹ اثر انداز نہیں ہوتی، وہ بھی ہماری میٹیریلسٹک جو کازز ہیں اس کے ذریعے سے اثر انداز ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ جب ہم کبھی معجزے کے اوپر بات کریں گے اور بہت جلد ایسی آیات آئیں گی تو میں وہاں اس کو زیادہ ایکسپلین کروں گا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ میں ان حکمات سے اور فلاسفر سے جو ہمارے دین کے ہیں ان سے ڈفر کروں گا اس بات میں کہ یہ اللہ پاک کی قادر مطلق ہونے کے میں اگر کیا اللہ پاک کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ اس نے ایک طرف تو ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام بنایا ہو اور دوسرا وہ اپنی قدرت کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ اس طرح یہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہوئی اور اس کو 9 مہینے میں اولاد ہوتی ہے، میں اس کو فوراً بھی پیدا کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ ہماری توحید کو یا اللہ پاک کے قادر مطلق ہونے کو سچے دل سے ماننے میں تھوڑی سی وہ تساہل ہے میرا خیال اس میں. جی مہدی بھائی آپ نے جی آپ بتائیے. نہیں میں تو اسی پہ کاز اینڈ افیکٹ پہ جا رہی تھی، تو یہاں ہم دونوں ڈفر کر رہے ہیں. ہاں اچھا ہوا، اب آپ بعد میں لڑیے گا نہیں آپس میں، بس وہ مجھ سے بعد میں کنسلٹ کر لیجیے گا. جی ہاں میں کر لوں گی. تو وہ اس میں ایک میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ بہت لوگ واقعی بھی بور ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک اس میں کلب صادق صاحب کا مجھے اب وہ یاد نہیں ہے واقعہ، لیکن انہوں نے جو خیبر کے اس کو اکھاڑنے کا، مولا علی کے اکھاڑنے کا ایک مجلس میں انہوں نے پڑھا تھا، جو آئی وش کہ میری میموری ایسی ہوتی کہ مجھے یاد ہوتا. انہوں نے اس کو کاز اینڈ افیکٹ سے ہی اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا اور بتایا کہ یہ اس وقت پہ پتہ نہیں کیا ستارے ایک زمین پہ اس طرح وہ اثر تھا، اس کی وجہ سے وہ مولا کو علم تھا. تو ان کا معجزہ وہ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ ان کا معجزہ وہ یہ تھا کہ ان کو علم تھا کہ کس وقت کیا چیز کیا کرے گی. سو I think that was جی کہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا کہ ان کو یہودی کو پتا تھا کہ یہ اس وقت جب یہ الائن ہوتے ہیں، اسے کلیم کیا کہ مولا علی یہ علی ہے تو کوئی بات. دیکھیں آپ کی تھوڑی آواز غائب ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اچھا چلیں یہ بحث بعد میں ہو جائے گی، اب تو سب لوگ. اچھا میری بات سن لیں پہلے، آپ لوگ بعد میں لڑیے گا، پہلے میری بات سنیے گا، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس میں یہ جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام والی بات کی ہے نا، یہ تھوڑا سا ہم چلے گئے ذاکرانہ اسٹائل کی طرف. ہمارے جو ذاکر ہیں نا وہ ماشاءاللہ ایسی بہت سی حدیثیں جمع کر کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اصل ڈیپتھ کا شاید اندازہ نہیں ہوتا، یا میں کیا بات کروں یہاں پر. تو اصل ایشو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں یا کسی ایک جگہ پر، اور میں آپ کو وہ عربی کے الفاظ بتاتا ہوں کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت، اور میں نے باب خیبر کو
اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ بقوت روحانیت، میں نے روحانی قوت سے جو ہے وہ باب خیبر کو اکھاڑا ہے۔ لیکن بحث یہ ہے کہ روحانی قوت جو ہے وہ آپ کی جسمانی قوت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح قوی ہوتی ہے تو آپ کا جسم بھی قوی ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ بات نہیں کہنا چاہتے کہ میری جسمانی قوت ہی نہیں تھی، میں کمزور تھا، بلکہ جب آپ کی روح میں مضبوطی آتی ہے، اور یہ ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ہمارے جسمانی قوت میں بھی اضافہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، ابھی ہم اس کے اوپر نہیں، لیکن میں واپس آتا ہوں مہدی بھائی، آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خدا قادر مطلق ہے۔ دیکھیں، خدا قادر مطلق ہے، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو، اگرچہ ظاہری طور پر یہ کہنا عجیب سا لگتا ہے، وہ خود بھی پابند ہے۔ وہ کیوں پابند ہے؟ اس لیے پابند ہے اس کا کہ یہ اگر اس جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو نظام ہے، اگر یہ ڈسمینٹل ہو جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کے اوپر آنا نہیں چاہتا، ہمیں نا پورے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فالمدبرات امرن، کہ تمام اللہ تعالیٰ کے امور ملائکہ انجام دیتے۔ یہ جو واسطہ ہوتا ہے، میڈیشن ہوتی ہے خلقت کے اندر، بالکل اسی طرح جیسے سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ کہ وہ ہزاروں راستوں سے پیوریفائی ہو کر جو ہے وہ ہم تک پہنچے۔ یہ جو الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں آتی ہے، یہ جب تک ڈسٹریبیوشن کے، آپ کو شاید معلوم ہوگا، قابل نہ ہو، جب تک یہ ہمارے گھر تک سپلائی نہیں ہو سکتی اصل گرڈ سے۔ جب یہ بجلی جہاں سے بنتی ہے وہاں اس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے گھر نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو ہم اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایشو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس کائنات کی کیپیسٹی کا ہے کہ آپ میں اگر کیپیسٹی نہ ہو کسی چیز کی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیپیسٹی پیدا کر دے گا، یہ ایک ذاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پھر سوال یہاں رکتے نہیں ہیں۔ میں یہ سوال کروں گا کہ ہم جو اتنا بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے آرگنز رکھے ہیں، اتنا سسٹم ہمارے اندر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا انسان کیوں نہیں پیدا کر دیتا کہ جو ہے جس میں آنکھیں بھی بڑی سمپل ہوں، سسٹم بھی بڑا سمپل ہو، ڈاکٹروں کو بھی آسانی ہو، ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت، اتنا پیچیدہ نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیچیدہ نظام بنائے بغیر آپ کی آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میں ایسے بنا لیتا ہوں، چلو ایسے نہیں تو ایسے بنا لیتا ہوں۔ اصلاً اس کے علاوہ کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل ایشو جس کو میرا خیال ہے کہ مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو معجزے والا جو وہ ہے ٹاپک، یہ کبھی آپ کے پاس وہ ہو تو یہ ذرا ایک دفعہ، کیونکہ یہ کافی یعنی ڈفرینٹ اس کے ویوز ہر ایک کے ہیں، تو کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے یہ۔ تو یہ اگر کبھی، جیسے اب آپ نے ڈارون والا لیا، تو اسی طرح اگر کبھی آپ یہ معجزے والا ٹاپک لیں تو بہت عنایت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ، آپ نے صحیح کہا، میرے ذہن میں بھی ہے، ہم ایسا کریں گے کہ سورہ یاسین جب ہماری ختم ہو جائے گی، اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے پہلے کہ ہم کسی نئی سورہ کو شروع کریں، ہم تفصیل کے ساتھ 1 یا 2 لیکچرز میں یہ جو میریکل ہے اور معجزہ جو ہے اس کی حقیقت کے اوپر ہم بحث کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی بحث کریں گے کہ قرآن معجزہ کس لحاظ سے ہے۔ وہاں پر بھی بہت سی مسکنسیپشنز موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ بہت۔ ڈاکٹر صاحب وہ 1 گھنٹے کا نہیں ہوگا، وہ 3-4 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے۔ اوکے، چلیں پھر آپ ہی ہوں گے اور آپ کی بیگم ہوں گی بس، اور کے باقی تو سب دوست احباب نہیں ہوں گے اس میں۔ میں ذرا 1 منٹ، میں تھوڑا سا کچھ تھوڑا ریٹرن میں بھی کچھ ہے میرے پاس، میں پڑھ لوں ذرا۔ ویری گڈ لیکچر، اسٹرانگ کنٹینٹ۔ اوکے، ایک کوشچن ہے کہ اس کریشن آف ہنا آپ کا، کہ اس کریشن آف ایڈم سملر ٹو کریشن آف ویمن، I mean are men and women created the same way؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور جو ہے بائبل اور قرآن میں تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اور قرآن اس کی شدت سے نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفس واحدہ کی بات کرتا ہے کہ ہم نے ایک نفس سے پوری انسانیت کو خلق کیا، چاہے وہ عورت ہے اور مرد ہے، اس کو خلق کیا، اور ان دونوں کی
انسانیت کے لیول کے اوپر ایک ہی لیول کی خلقت ہے، جبکہ ہم بائبل جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھتا ہے کہ حوا نے آدم کو بہکایا، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ تو عورت اور مرد دونوں کی خلقت جو ہے وہ نفس واحدہ سے ہوئی ہے، ایک ہی حقیقت سے ہوئی ہے، ایک ہی روح سے ہوئی ہے اور ایک ہی نفس سے ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت میں جو ہے وہ ٹیکنیکلی کوئی چیز کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو یہ آپ کا اس پہ اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، پھر السلام علیکم۔ یہ بہت اچھا سوال تھا، جی شکریہ بہت جس اچھا نے سوال کیا۔ تھا، شکریہ، بہت اچھا۔